اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کے دوسرے کورس کے بھی ہم آج کا یہ جو سبق ہے 50% سے آگے چلے جائیں گے، یعنی کہ آدھا کورس ہم مکمل کر چکے، 10 اسباق آج پڑھیں گے تو ہم اس سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر آج اور کل کے 2 اسباق کے بعد آپ کا مڈ کوئز ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے اسباق کو دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جو کورس کا اوور آل مضمون ہے کہ جس میں ہم نے سورہ فاتحہ اور 12 اچھی عادات اور پھر سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہوئے متقین، کافرین، منافقین کی صفات، یہ کون لوگ ہیں، قرآن کی دعوت، اور آگے ہم انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے قرآن کی دعوت کے حوالے سے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ پر جا کے اس کورس اپنے اختتام پر پہنچے گا۔ ہاتھ کے اشارے آپ سب کو پتہ ہے ہم کیسے کرتے ہیں۔ پہلے 2 صفحات ہم مکمل کر چکے اور اس کے لیے اشارے آپ سیکھ چکے، تو آپ ہی میں سے اگر کوئی کروانا چاہے تو ہم ایک ایک مرتبہ آپ سے پچھلے اشارے بھی، تاکہ یہ ہم مسلسل دہراتے رہنے سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ جن احباب کے تھوڑے بہت وہ ہیں، سسٹر عذرا کروائیں گی سب سے پہلے، تو انشاءاللہ تو آپ ساتھ کیا کریں جب یہ کروائیں تو جی۔ تعریف اللہ کی تعریف، دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، اور دوسری ہم فرسٹ فنگر پہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، اور 2 دھوکے۔ ٹھیک ہو گیا، سسٹر فریال کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، 2 رخے۔ سسٹر ظرفیہ سے بھی کروا لیتے ہیں تو 3 دفعہ ہو جائے گا، پھر آگے چلیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، 2 رخے۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہر ایکشن کے لیے ساتھ اس کا شارٹ فارم بھی ہے، تو وہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور کافرین، منافقین، فسادی، بے رخے۔ تو آئیے، جو ہم نے تیسرا صفحہ شروع کیا ہوا ہے اس کے پہلے 2 اشارے تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے کس ریفرنس سے کیے ہوئے ہیں؟ پر نار آیا تو آگ کی مثال، نیچے سیب آیا تو بارش کی مثال۔ اور آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قرآن کی دعوت کے حوالے سے بات، اور آج کے جو تیسرے دن کے اشارے ہیں ان میں سے آئیے ذرا دہرا لیتے ہیں۔ تو کون کروائے گا اب یہ؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو سسٹر طاہرہ کروائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ، سسٹر الشفا کروائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ، سسٹر میجبین کروائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سسٹر نصرت شارٹ فارم۔ آگ، بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر طلعت شارٹ فارم کروائیں۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے وہی طریقہ کار ہے، ہم تعارف کی طرف بڑھیں گے۔ تیسرا اشارہ جو ہے قرآن کی دعوت کے حوالے سے ہے کہ قرآن کس بات کی دعوت دیتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں جنہیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیچھے ہم نے مضامین میں پڑھا ہے کہ وہ جو آگ اور بارش والی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ابھی ہم یہ کریں گے کہ یہاں اسباق میں ہی آپ کے سامنے ابھی ان آیات کی تلاوت کی جائے گی، ٹھیک ہے؟
آپ اس کو غور سے سنیں اور پہلے خود سے اپنے ذہن میں جن جن الفاظ کے معنی آتے ہیں بریک کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے اس حوالے سے کچھ باتیں پوچھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، تو آپ نے یہ الفاظ قرآن کے سنے جس میں تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور دعوت کس بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا و آخرت کے نقصان سے، اور ایمان میں اضافے کے لیے کائنات میں غور و فکر۔ بہت ہی مزے کا آج کی آیات کا ایک سبق یہ ہے کہ ایمان میں اضافے کے لیے کائنات میں غور و فکر کیا جائے، اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے، کوئی اور اس پر مکلف نہیں ہے۔ اب آپ سے کہ کتنا آسان ہے، کتنا کچھ آپ کو آتا ہے، ان سوالات کی باری ہے۔ تو میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ لوگ مائک آن کر کے بولا کریں، لیکن شور اتنا مچ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ چیٹ باکس میں لکھیں، مائک اگر آن کر کے بولیں تو پھر فوری آف کر دیں۔ تو یا ایوہا، یہ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، یا بھی پڑھا تھا، ایوہا بھی پڑھا تھا، اور یا ایوہا کیا کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ناس بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لوگ اگلا جواب سوچ کے دینا ہے آپ نے۔ اگر میں یا ایھا الناس اور اس کو نہ جوڑوں اور خالی اگلا لفظ آپ سے کہوں کہ یہ پڑھیں، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اعبدو، کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہاں آپ لوگوں نے یہ حالانکہ ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے، تو اب ذرا سارے دوبارہ بول لیں صحیح طرح کہ اس پر کیا آئے گا، پیش آئے گا، زیر آئے گا، زبر آئے گا؟ پیش آئے گا، پیش کون سے ٹیبل سے کیا ہوا ہے آپ نے یہ؟ آبادہ کے ٹیبل سے، آبادہ یعبدو اعبد، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ دیکھیں یہ ایک الحمدللہ آج ایک نئی چیز، یہ دیکھیں ان کورسز کو سیکھنے کا فائدہ۔ پہلے ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا قرآن میں کہ اچھا یار جب ایسی جگہ پر رک جائیں تو آگے کیا کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے دیسی طریقہ سے، چھوڑو رکتے ہی نہیں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، ہے نا؟ تو اب آپ کو باقاعدہ عربی کے کلیہ سے پتا ہے کہ یہاں پہ آنا چاہیے اعبدوا، اور یہ کیا ہے، واحد ہے جمع ہے؟ جمع فعل ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہو گیا، جمع ماشاءاللہ۔ اگلا آسان ہے ربکم الذی، تو ربکم کے کتنے ٹکڑے بنے؟ دو، ربا اور کم، اگلا لفظ الذی کا اور تم، دو ٹکڑے، والذین من قبلکم لعلکم، لعل اور کم، تتقون، یہ بھی آسان ہے۔ الذی جعل، جعل، یہ جعل آتا نا آپ سب کو؟ اس نے بنایا، ماضی واحد۔ اور ارض کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے، زمین، راشن، فرش، اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیا ہوگا یہ؟ فرش، اور سنا کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے، کیا ہے؟ آسمان، اور بنا، چھت۔ تو اگر
جو ہے وہ فرش ہے تو آسمان چھت، اسے آج ہم پڑھ لیں گے. وانزل من السماء ماء، اس ماء کا کیا معنی ہے؟ نہیں جو کیا میں سے کیا معنی ہے اس کا؟ پانی 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 کس نے بتایا آپ کو پانی ہے؟ بارش، آسمان سے بارش آ رہی ہے. یہ سب لوگ غور سے دیکھ لیں، یہ جو ماء ہے، ماء یہ حرف والا ماء نہیں ہے، یہ اسم ہے، یعنی اسم ہے، اور یہ اس کے اوپر دو زبر سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. ماء جب اس کو اس طرح پڑھیں گے فأخرج به من الثمرات، تنوین کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ اسم ہے. جی تنوین جی دو زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں رزق لکم، اور فلا کے بھی آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں، اور یہاں تو آپ کو پوری لائن ہی آتی ہے. دیکھیں فلا تجعلوا للہ اندادا کا لفظ صرف نیا ہے، وانتم تعلمون. اور میرا بڑا دل چاہتا ہے، تو ذاتی میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو اس لیے دعوت دی تھی کہ وہ آج تلاوت کریں، کہ he is 8 now, he was 7 years. پچھلے سال تو مجھے قرآن پڑھنا تھا، تو اس آیا مبارکہ پر آیا تو کہتا ہے بابا I can translate it، میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا کیسے بیٹے آپ؟ کہتا ہے صرف آپ جو لفظ اندادہ ہے نا اس کا معنی بتا دیں. تو اب چونکہ وہ QC1 اس نے کیا کبھی نہیں تھا، وہ سنتا رہتا تھا پاس آتے جاتے، یوں جیسے بھی کبھی بیٹھا ہوا ہے، کبھی بچے جیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ارد گرد. تو کہتا ہے بابا فلا تجعلوا، یہ لا تجعلوا بابا وہی والا ہے نا، لا تجعلوا مت بناؤ تم، للہ اللہ کے لیے. تو اندادہ کا مطلب صرف مجھے بتا دیں. تو میں نے کہا بیٹے اس کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر، شریک. تو کہتے ہیں جی وانتم تعلمون، تو کہ جب کہ تم سب، تو ہم نے پڑھا ہوا ہے عالمہ یعلم تعلم تعلمون، QC1 میں یہ سارا ہے. تو دیٹ ڈے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ کورس کتنی زبردست چیز ہے، اور ہم کتنے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، کتنی تیزی سے ایک بچہ اوور ہیئر کر کے سیکھ سکتا ہے. تو ہمیں تو الحمدللہ بہت آسانی ہونی چاہیے. تو آپ سب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے بچے خاص طور پہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دیا کہ ہم تو زندگی میں لیٹ ہو گئے، اپنے بچوں کو ضرور اس طرف لائیں. QC1 ان کو پڑھانا شروع کروا دیں، اس میں ڈلوائیں، خود پڑھائیں. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ QC2 میں ہیں، تاکہ یہ جس چیز سے ہم بہت زندگی کا بڑا حصہ محروم رہے، وہ ابھی سے ان چیزوں کو سیکھ لیں اور آگے بڑھتے جائیں. تو الحمدللہ آج کا سبق دیکھ کے تو یوں لگ رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہمیں آتا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم تیزی سے اس کو پڑھتے آگے چلے جائیں گے. تو ترجمہ اور شرح کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یا ایھا، ابھی آپ سب نے کیا بتایا؟ اس کا مطلب ہے اے، اور حرف ندا کے طور پر خطاب کرنے کے لیے ناس، الناس لوگوں کے لیے، جمع کا صیغہ ہے اعبدو. تو یہ ہے اعبدو. اگر میں رک کر پڑھوں اور جوڑوں تو سعبدو، تو اعبدو عبادت کرو تم سب، عبادت کرو تم سب. اعبدو سب کے سب، کس کی کرو؟ ربکم، ربکم تمہارے رب کی، تم اپنے ہی رب کی. ٹھیک ہے، تو اردو میں ترجمے میں اسے کیا کریں گے؟ اپنے رب کی. الذی، الذی کا آپ کو پتہ ہے، الذی، الذین، الذی وہ ایک، الذین وہ سب. الذی وہ جو جس نے، خلق یہ فعل کا، اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، خلقکم، والذین اور ان لوگوں کو جو، من سے، قبلکم دو ٹکڑے، قبل اور کم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون تاکہ تم، لعل کا لفظ یہاں پر آپ ذہن میں رکھ لیں، تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ، تتقون پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے جی، بہت آسان آئے مبارکہ میں ساری کی ساری آتی تھی الحمدللہ، ہمارے پہلے سے جو یعنی آپ کا پرائر نالج ہے. تو اب آپ اس کو پڑھ لیجئے ایک دفعہ. تو آپ کو یاد ہے R5S10 لاؤڈ، اس کا استعمال کرتے ہوئے
تو اب اس کی شرح میں کیا ہے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ پورے انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے جی، نہ ہی اللہ نے عرب والوں کو مخاطب کہا، نہ ایشیا والوں کو، نہ خالی پاکستانیوں کو، نہ پھر مسلمانوں کے اندر کسی اسکول آف تھاٹ کو، بلکہ لوگوں اللہ نے کہا اے لوگو۔ تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، مسلمانوں کو اپنا بڑا دل اور قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ سب کے لیے کتاب ہے اور سب تک اس کا پیغام بھی ہمیں پہنچانا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، تم سے پہلے والوں کا، یعنی اللہ نے پیدائش کے ساتھ عبادت کو جوڑ کر یہ بات بتا دی گئی کہ پیدا تو تمہیں صرف اس لیے کیا گیا، تخلیق کا مقصد کیا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، محبت خلوص پیار کے ساتھ بندہ بن کر، اللہ کا غلام بن کر اس کی اطاعت کی جائے، کہ اللہ نے بھی تو ہمیں زبردست طریقے سے پیدا کیا نا، اتنی احسن تخلیق کی، تو ہمارا وجود اس کے ہونے کا ثبوت ہے کہ اگر تخلیق ہم کیے گئے تو اس مخلوق کے لیے خالق بھی ہے، اور انسان جو ہے چیزوں کو چینج کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تخلیق جو ہے نا وہ اللہ، اب ہم ابھی کل ہی کی بات ہے، تو میں فیملی کے ساتھ تھا، تو ہماری بیگم صاحبہ یہی ہم چیزیں الحمدللہ قدرت کی دیکھ رہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بنائی تو ہر چیز اللہ ہی نے ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اللہ رب العزت پیدا کر چکا، کائنات میں اس کی مثال موجود تھی، انسان نے اس میں تھوڑے بہت جو ہے، تو انسان پیدا کچھ نہیں کرتا، کسی چیز کی بھی آپ دیکھ لیں اس کا مادہ جو ہوگا اس کائنات میں پہلے سے موجود ہوگا، یہ ناممکنات میں سے کہ انسان نے کوئی ایسی چیز بنا لی جو کائنات میں پہلے سے نہیں تھی۔ اور لعلکم تتقون، اس ساری عبادت کا مقصد اللہ رب العزت کو ایک ماننے کا کیا، لعلکم تتقون، کہ پرہیزگار بن جاؤ، گمراہی سے بچو، اللہ رب العزت کے غضب اور ناراضگی سے محفوظ رہو، دنیا و آخرت کے نقصان سے بچے رہو، اور تتقون جو ہے کرنے والا، اللہ رب العزت سے تقوی رکھنے والا، خلوص سے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خود بخود اپنا ڈر، تقوی اور محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث مبارکہ جسے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ اچھا، ہمارا دین بڑا پیارا ہے، ایسی احادیث دیکھ کر آپ کو احساس نہیں ہوتا کتنی آسان بات ہے، رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو، جنت میں داخلے کے لیے آپ کو نسخہ دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے نا، اللہ کو ایک جاننا، وہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اب آپ پڑھ لیجئے۔ اعبدوا ربکم، جی اے بی سی ڈی بتائیے۔ بی بی سر، لکھا کریں یہ والا تاکہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا تو ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے بھائی اعبدوا جمع کا صیغہ ہے اور ربکم، تو جی بالکل ٹھیک ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ہماری تخلیق یا پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی عبادت۔ آئیے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، وہ تو وہ ہے کہ جس نے جعل اس نے بنایا، لکم تم سب کے لیے، کیا بنایا؟ جعل لکم تم سب کے لیے، زمین ارض، کیسی بنائی زمین؟ فرش کی مانند،
فرش کی مانند. تو چونکہ یہ فرش کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیں آتا ہے. والسماء بنا، اور آسمان چھت کی مانند. تو یہاں سے بنا والا لفظ جو ہے نا وہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. فرش ذہن میں آ جائے گا، زمین جب فرش ہے تو آسمان چھت ہے، تو اس لیے آسانی ہو جائے گی، اس کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا آسمان سے. تو انزلہ کا لفظ بھی نازل کا لفظ چونکہ اردو میں بہت عام استعمال میں ہے. ماء پانی. ٹھیک ہے جی. تو فَأَخْرَجَ، تو اسی طرح اخرج کا لفظ فا کا تو پھر پس کے معنی میں آ گیا. تو اخرج بھی، اخرج بھی، پھر اس کے ذریعے سے ہی لوٹ کر جا رہا ہے پیچھے. بھی ہی، یہ ہی کی مانند آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے ذریعے نکالا. کیا نکالا؟ من الثمرات، کہ وہ جو آسمان سے پانی برسا. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، پھلوں کے اندر سے. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو توجہ سے پڑھنا ہے. ماء فاخرج به، پانی کے نکالا اس کے ذریعے سے کیا؟ پھلوں کے اندر سے رزق. ثمرات، ثمرات، اور ثمرہ بھی اردو میں میرا خیال ہے عام لفظ ہے، اس لیے آپ کو مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا محنت کا ثمر، محنت کا پھل. تو ثمر، ثمرات، اس کی جمع ہے پھلوں سے کیا؟ ثمرات. رزق لکم، رزق لکم، تم سب کے لیے. تو اللہ رب العزت وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش کی مانند، آسمان کو چھت کی مانند. وانزل من السماء، اور آسمان سے نازل کیا ماء پانی. فاخرج به، پھر اس کے ذریعے سے نکالا پھلوں کے اندر سے رزق تم سب کے لیے. جی بالکل صحیح سے ثمر ہم اردو کے قاعدے میں آپ کو یاد آ گیا ہوگا گریڈ 1. تو رزق لکم، رزق تم سب کے لیے. فلا، پس نہ، لا تجعلوا. تو یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوئے نا میری ایک خصوصی اس سے، تو یہ جو ہم ٹی پی آئی کے اندر کہتے ہیں نا آپ دل سے، وہ یوں ہے آیات کے ساتھ کوئی آپ کا ذاتی تعلق قائم ہو جائے، ہے نا، کہ ایسا تعلق اور ناطہ قائم ہو کہ ہر دفعہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے اندر سے خوشی کا احساس بھی نکلے. آپ کہیں فلا تجعلوا للہ، اللہ کے لیے مت ٹھہراؤ، لا تجعلوا، کسی کو مت بناؤ، اندادا، اندادا کوئی شریک، یہ جمع کا لفظ ہے. کوئی بھی پارٹنر، جتنے بھی پارٹنر ہیں اللہ کے لیے مت ٹھہراؤ، کوئی بھی شریک، پارٹنر، حصے دار. وَأَنْتُمْ، اور جو کہ تم سب، تعلمون، تم سب جانتے ہو. آئیے اب اس خوبصورت آیہ مبارکہ کے اسباق اور شرح کو دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم خود غور کریں اس زمین کی وسعتوں پر اور آسمان کو دیکھیے، ہے نا. اور اگر اس کو خوبصورتی سے دیکھنا ہو، مجھے نہیں پتا آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نہیں، لیکن میں ہمیشہ جب موٹر وے سے جاتے ہوئے آپ یہ گزرتے ہیں نا سالٹ ٹرین سے، تو جب آخر آپ اترنے لگتے ہیں تو سامنے ایک وسیع میدان جو ہے نا، وسیع میدان. تو میں ہمیشہ میرے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ، اور میں بڑی شوق اور خوشی سے اس منظر کو اپنے اندر سماتا ہوں کہ اللہ تو نے کیا وسعت زمین کی، کیا پھیلاؤ ہے اس کا، ہے نا. اسی طرح روزانہ جاتے ہوئے پہاڑوں کی مانند میرے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو لیفٹ پر یہ مارگلا ماؤنٹینز نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت کی ہیبت و جلالت اور خوبصورتی تو سب نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کو فیل کیا کریں، ہم ان چیزوں کو دیکھیں، تصور، احساس ہو. اب دیکھیں اگر ساری زمین ایسی ہوتی تو بتائیں ہم کیسے رہتے پھر، کیا عالم ہوتا ہمارا. تو اس کی کیا قدرت کے مظہر ہے کہ اس نے آسانیاں پیدا فرما دی. تو یہ چیزیں اگر ہم غور نہیں کریں گے نا، قرآن کا مقصد تدبر و تذکر ہے، ان چیزوں پر غور کریں. اور پھر آسمان، خالی یہ نہیں اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت کیسے بنایا. چھت کیا کرتی ہے؟ چھت بتائیں نا کیا کرتی ہے آپ. چھت آپ کو محفوظ کرتی ہے نا، اوپر سے ہوا، پانی، کچھ بھی ان ساری چیزوں سے حفاظت کرتی ہے. تو آسمان کو اللہ نے چھت کیسے بنایا کہ اللہ رب العزت نے
اب سب کو پتہ ہے، آپ یہ بچوں والے اس میں ہوتا ہے اوزون کی ایک لیئر پیدا کی کہ سورج کی وہ شعاعیں جو خطرناک ہیں وہ انسانوں تک نہ پہنچے. ایسی گرمی ہوتی ہے، ایسی آگ لگتی کہ ہم سب اسی سے ختم ہو جاتے. تو اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کی. سو ان چیزوں کا تصور و احساس ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جب کبھی ہم ایسی آیات کو پڑھیں. اور پھر اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ معن، پانی برسایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے. تو پانی برسانے کے نظام پر کبھی غور کریں. واٹر سائیکل آپ نے کبھی پڑھا ہو بچپن میں، گریڈ 3-4 کی سائنس کی بک میں تھا نا کہ واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے. اب کہاں سے پانی سے بھاپ اٹھا اور وہ اوپر گیا، کنڈینس ہوا، اس نے ٹریول کیا، اللہ نے ہوائیں چلائیں، تو کہاں سے اٹھی اور وہ جا کے کہاں برسا؟ آپ کے ہمالیاز کے اوپر اور ان ساری چیزوں پر، اور آپ کے اوپر آ کر. اور اس سال تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ بارشوں کا کیا ایک سسٹم چلا، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اس کے ذریعے سے کہاں سے اٹھنے والا پانی کہاں پر پہنچ جاتا ہے نا. تو اس سے پھر نباتات کی ایک خوبصورت چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور سبزہ اور یہ سارا کچھ. تو ان آیات کو ایسے ہی اگر ہم پڑھ دیں گے نا بس، پھر تو مطلب مزہ تو آپ کو تب آئے گا نا کہ آپ جب پھلوں کو دیکھیں اور آپ وہاں پھلوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ آیات یاد آئیں. اور ہم تو الحمدللہ دنیا کے جس حصے میں رہتے ہیں یہاں پھلوں کی ایک بہتات ہوتی ہے. ابھی مہینہ 2 پہلے کی جو سیزن آتا ہے تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ سے بڑا ڈر بھی لگتا ہے. یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے وہ جنت ہمارے لیے یہی بنا دی، ہر پھل آپ کو نظر آتا ہے. تو کیا ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ الحمدللہ؟ تو اب دیکھیے نا اللہ نے پھر ان کا تناسب کیسا رکھا، کیا خوبصورتی پیدا کی. کوئی چھوٹے پھل بنائے، کوئی بڑے بنائے، کسی کو کس رنگ کا بنایا، کسی کو کوئی ذائقہ دیا، کہ ہر ایک کو کھاؤ اور ایک الگ سا مزہ اس سے اٹھاؤ. تو آج ہی میں انگور اور وہ جیپنیز پھل ایک ہوتا ہے خریدا تو ایک خاص ہی لذت آتی ہے. تو اللہ یاد آنا چاہیے ہمیں ان سب چیزوں میں کہ ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں، اور سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات بیدار ہوں، نہ کہ ایسی ایک مشین کی مانند اچھا ٹھیک ہے یا اللہ تم نے بنا دیا. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا ہمیں. تو انسان آپ کو ذرا سی فیور کرے کتنا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اب اس رب نے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہو تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے محبت کے ساتھ اتنی چیزیں دی، ہم پھر اس کی عبادت کو محبت سے ڈوب کر حسن کے ساتھ چاہت سے ہے نا وہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس طرف تو کبھی بھی اپنے یہ چیز یاد رکھیں کہ سب انتظامات اس اللہ رب العزت نے اکیلے کیے ہیں، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تو پھر اس کی عبادت کرنے میں کیوں ہم کسی کو ساتھ شامل کریں؟ تو وہ اللہ ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، زمین و آسمان کا خالق و مالک، جو بارشیں اور پھل اور ہر چیز ہمیں عنایت کرتا ہے. اس پر نظر مار لیجیے. چھوٹی سی آیت مبارکہ لگتی ہے لیکن بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، اور ہمیں شوق دلوانے کی اور ہمیں خوف بھی دلوانے کی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جی اندادہ کا لفظ چونکہ اس میں نیا ہے تو آپ بتائیے. میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا کہ یہ واحد جمع میں سے کیا ہے، تو دیکھ کر ترجمہ کیجیے، سوچ کر بتائیے. میں نے آپ کو کہا تھا اندادہ کا لفظ جو ہے یہ واحد بتایا جمع بتایا؟ ہاں سر جمع تھا. شریک نہیں جمع بتایا نا، شریک نہیں ہوتا ہے ایک، اندادہ اس کی جمع ہے تو یہ شرکاء بن گئے. وہاں چونکہ عربی اردو ترجمہ جو ہے نا اس کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، مت ٹھہراؤ اللہ کے شرکاء کہیں گے تو وہ کوئی صحیح پاورفل نہیں بنے گا. تو وہاں ہم اردو ترجمے میں کہہ رہے ہیں کہ مت ٹھہراؤ اللہ کے شریک. اصل میں ہے وہاں بھی یہی، اللہ کا شریک نہیں کہہ رہے، اللہ کے شریک، جمع ہی کا صیغہ. تو یہ ہے جمع کا لفظ، اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شرکاء. ٹھیک ہے. تو ایمان کی زیادتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے جواب دینا ہے آپ نے سوچ سمجھ کر. ان میں سے کون سا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو؟
جی غور نہیں کر رہے نا آپ لوگ، بس کائنات پر غور کرنا چاہیے. سر یہ چاروں ہی ٹھیک بس ہیں. کائنات پہ سب غور صحیح کریں، ہے. قرآن یہ سارے ہی صحیح ہیں. سارے کام کر لیں بھیا. اس کائنات پہ غور و فکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کریں، کائنات پر غور کریں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لیں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو پھر ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور شیطان کو راستہ اور جگہ نہیں ملے گی ہماری زندگی میں. تو سارے کام، صرف مکینیکل قرآن نہیں پڑھنا، اور کائنات پر غور کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی قدرت و عظمت و الہیت کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم ہوتے ہیں بعض ایسی تعریف، واہ جی میں وہاں گیا، کیا ہی مزہ آیا، ایک دوسرے کا روک ڈال رہے ہیں. تو اس رب العزت کے شکر ادا کر لینا پہلے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے کہا رحمان کی عبادت کرو، ہے نا، اور یہ کرو اور یہ کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو. اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین ہے، اتنے مشکل حالات اور سب میں بھی یہ ایمان دلواتے ہیں نا، ہمیں شوق دلواتا ہے، اور اللہ کا شکر اور اس کی عبادت. تو آئیے، تو الحمدللہ اب ترجمہ آپ سارا پڑھ سکے، اور آپ نے آئیے اس بات کی طرف پڑھتے ہیں. ہم نے اے اللہ تو ہمیں کیا کر کہ تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کر. اللہ انی لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یاد ہے آپ نے پڑھی تھی یہ دعا، QC1 میں سیکھی تھی. اور ہر طرح کی شرک میری حفاظت فرما، تو آپ نے پہلے پڑھی اللہم انی اعوذ بک من النفاق. وہ کیا پڑھی آپ نے؟ نفاقی و شکاکی رسول اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. تو اس طرح کی ساری اس سے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ وقت ضرور نکالا کریں، اور اپنی زندگی میں باہر بھی نکلیے، دیکھیے کائنات کے رازوں پر غور فرمائیے، تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجیے. اور یہ ضرور کرنا چاہیے، ایسے احباب، ایسے دوست، ایسے لوگ ضرور رکھیں اپنی محفلیں، ایسا وقت جہاں آپ قرآن کی باتیں کیا کریں. جب آپ اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ کے ساتھ، ہمارے گھروں میں اور ساری باتیں، پالیٹکس، سیاست، مشورے، قرآن اس میں سے غائب، وہ بھی کرنا چاہیے نا آپس میں بچوں سے، ایک دوسرے کا. آئیے، تو یہ تو آپ سب کو آتا ہی ہے، سما سے سماوات اور ثمرہ سے ثمرات. تو نیا سیکھنے والا آپ کے سامنے آج کون سا ہے؟ ند، اور اس سے بنا ہے یہ اندازہ، یہ جمع تھا. تو ند ہوگا ایک شریک، اور اندازہ شرکا زیادہ. یہ اس کو اچھا سا ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. ان کو ضرور دہرا لیا کریں، اور ایک دوسرے کو بتایا کریں. کوئی نیا لفظ سیکھے نا تو جا کے دوسرے کو بتایا میں نے سیکھا ہے قرآن کی سورہ بقرہ آیت 22 میں اندازہ کا لفظ آتا ہے، وہ جو جمع کا ہے اس کا سنگولر ہے ند. پھر آپ کو یہ کبھی بھولے گا نہیں. تو آج کے صحت مند افعال بڑے آسان ہیں، آپ سے کرواتے ہیں، بلکہ مجھے چاہیے یہ چھپا دوں آپ سے، اور آپ سے پوچھوں. ہاتھ کھڑا کریں ذرا، مجھے بتائیں. میں کتاب سے آپ کو افعال بتاتا ہوں، آپ اس کی شارٹ ٹیبل کریں. تو پہلا کیا آیا تھا؟ جعل ہے، نہیں سوری 3C سے آبادہ. یہ کروائے، کون کروائے گا؟ سسٹر ولیہ کروائیں آبادہ کا شارٹ ٹیبل. عبد یعبد، عبد عبد، سوری، عابد معبود عبادہ. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. عبد، ویری گڈ، انہوں نے خود ہی ٹھیک کر دیا. خلقہ کا کروائے سسٹر رشپا. خلق یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. خلق. اب دیکھیں نا، اس لیے دکھائے بغیر سے آپ کو زیادہ نہیں فائدہ ہو رہا کہ ایک دم تھوڑا سا، کیونکہ ورنہ دیکھ کے ہم پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے ہمیں سارا آتا ہے نا. تو یہ QC والے 1 والے اب میں آپ لوگوں کو نا اس طرح کروایا کروں گا. جعلہ کا کروائیں سسٹر نظر. جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو جعلہ کا ہو گیا. اچھا جی، رازقہ کا بھی آپ کو آتا ہے سب کو. رازقہ
سسٹر نگینہ کروائیے. ناصرہ کے وزن پر یہ آسان ہے. رزقا، یرزقو، ارزق، رازق، مرزوقن، رزق. ماشاءاللہ ایکسلنٹ ہو گیا. اور آخر یہ ہے عالمہ کا کروائیں سسٹر عذرا. عالمہ سسٹر دوبارہ بولیں. عالمہ عالمہ ہاں سامیہ کا ٹیبل سامیہ کے طرز پہ ہوگا. عالمہ یعلم علم ویری گڈ. اسم فاعل عامل عالم معلوم علم. ماشاءاللہ. ہاں یہ عاملہ سے بعض کا کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کی کلیئرٹی کر لینی ہے. میں بھی کر لیتا ہوں تو ایسے بعض کا کنفیوز ہو جاتا ہے اس پہ. چلیں اینی ویز ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ آپ سب نے خود ہی کروا لیے نا. تو ایک چھوٹی سی یاد دہانی آپ کو پھر کروا دوں. ریویژن سیشن انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہم نے آپ کا پلانڈ ہے یا نہیں ہے؟ ریویژن رکھنی ہے آپ نے یا کوئز دینا ہے؟ صرف بتا دیں. اگر آپ کہیں گے تو ہم صرف کوئز لے لیتے ہیں. اگر کہیں گے ریویژن رکھنی ہے نہیں ریویژن رکھیں. ریویژن رکھ لیں ہم. یس سر ٹھیک ہے جی. تو ہم ریویژن رکھ لیتے ہیں. 17 کو ہم پھر ریویژن رکھ لیں گے اور 18 کو آپ کا مٹ. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جو ہے ریویژن آپشنل ہوتی ہے لیکن اچھا اگر آپ سب کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کروا دیتے ہیں. آپ ایک اچھا وہ ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ 18 کو پھر آپ اپنی مڈ کوئز کی تیاری رکھیں گے. تو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جس سسٹر فائزہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جو مادہ بنتا ہے، مادہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ اگر جاننے ہو کہ وہ کیسے بنتا ہے تو فعل مضارع دیکھتے ہیں. جیسے قالا ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈز ہیں اس کے وہ ہیں قاف، واو اور لام. تو یہ مادہ کیسے بنتا ہے سر؟ کوئی ٹیکنیک ہے اس کی؟ اچھا بڑا اچھا ہے. بڑا اچھا سوال ہے سسٹر. جب تک صحت مند افعال تھے نا تو ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. تو جو ماضی کا پہلا سیگا نا اصل میں تو وہی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے. ویسے وہ یعنی ایک ٹپ کے طور پر آپ کو بتایا گیا تھا صحت مند افعال میں. اب چونکہ یہاں کمزور افعال آ گئے ہیں اور تھوڑی سی تبدیلی شروع ہو گئی ہے تو ایک تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو الف ہے نا، الف جو کمزور لفظ ہے تو یہ تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جا کے ہم مصدر کو دیکھا کریں گے، یہ اسم فعل کو. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں. پھر انشاءاللہ آپ نے دیکھا نا کالا یقول کل، قائل، مقول اور قول. تو قول میں دیکھ لیں واو آ گیا. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو مصدر مضارع کی جگہ یہ ذہن میں رکھ لیں. پھر باقی بات یعنی الف کسی میں بھی کسی روٹ لیٹر میں الف نہیں آئے گا. ہاں الف، حمزہ نہیں میں کہہ رہا، الف کہہ رہا ہوں. سر ہوم ورک میں کویشچن ہوتے ہیں لائک 3B میں آپ نے یہ سیکھا 3A میں کیا پلان بنایا. isn't it hard to remember؟ تو آپ دیکھ کر سسٹر ارسا جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں تو آپ کتاب سے دیکھ لیا کریں نا، کوئی ایشو نہیں ہے ایسا. دیکھ کے جو آپ دے دیں نو پرابلم. ٹھیک ہے. تو اچھا ایسے ہے اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، صرف جسٹ گیو می 2 منٹس. ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا ٹائم انہوں نے جلدی جانا ہے. میں صرف 2 منٹ میں اتنی دیر میں آپ دوہرا لیں تو میں پھر گرامر کی کلاس شروع کرتا ہوں. یس سر. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم کمزور السلام افعال کا ورحمۃ جو ہے وعلیکم السلام.
कमजोर अफाल का जो है वो कुलिया बताएं, कैसे याद रखेंगे? चले सही अफाल का मैं बता देता हूँ। कुरान खोलोगे, फताहा, अल्लाह की नुसरत आएगी, नासरा, इस वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समया। तो अभी कमजोर अल्फाज का आप बताएं। हिंट मैंने दे दिया। सर ये अल्लाह ने देने का वादा किया और कहा जी। ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, वहाबा वादा कौला ज्यादा, इसलिए हिदायत की दुआ करो, हदादा। इसका कुलिया था अल्लाह ने देने का वादा किया, देने का वादा किया, वहाबा वादा, देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना दल्ला। हाँ जी, अब कौन दोहराएगा? अमरीन रियाज, आपने हैंड रेज किया, आप दोहरा दीजिए। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हादा। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना दल्ला। जी वलिया शाहिद, आप भी दोहरा दीजिए। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना जल्ला। जन्ना दल्ला, आज दल्ला पढ़ेंगे, कल जन्ना पढ़ा था। जी सदफ बीन, आप भी दोहरा दीजिए। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, जन्ना जल्ला, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जी माशाल्लाह, यही ना बात कि अब हमें पता है कि खुद को हमने कैसे मसरूफ रखना है फॉर लर्निंग कुरान। जज़ाकल्लाह जी। एंड सॉरी, मैंने 2 मिनट का था, तकरीबन 3-4 हो गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज के सबक में हम आपने पिछली दफा पढ़ा था ना जन्ना या जुन्नु, तो हम दल्ला से पढ़ेंगे, दल्ला या दिल्लू। तो अदायगी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका बाप बदल गया है। तो अभी जो लकीली हमारी सिस्टर अभी करवा रही थी वो ये सारा कि अल्लाह ने देने का वादा किया, तो जो आखिरी इसमें आप ऐड करेंगे बात वो ये है कि जन्ना, जन्ना क्या है? और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। दल्ला, जन्ना उसने गुमान किया, दल्ला वो गुमराह हुआ या वो भटका। तो इस तरह से आपकी बात चलते चलते अल्लाह ने देने का वादा किया। पहले तो सबसे पहले सेहतमंद अफ़ाल आपको सारे आते हैं। कमजोर की कैटेगरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी बड़ी तादाद में कर लिए। और अब जो यकसा हरूफ वाले या तकरार वाले, दोनों, जब भी आपसे कहा जाए यकसा हरूफ वाले या तकरार वाले, तो क्या ज़हन में आएगा? जन्ना और दल्ला। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप जाहिर है एडिशनल भी सीख रहे हैं। हर दफा आपको एक एक कम से कम साथ दिया जाता है। तो जन्ना के साथ आपने कौन सा सीखा है? रद्दा, है ना? तो आज दल्ला के साथ भी इंशाल्लाह खर्रा सीखेंगे हम। तो जन्ना और दल्ला, ठीक है। पूरा टेबल हम पहले भी कह चुके हैं। इसमें चूंकि बहुत मामूली तब्दीली आती है और इसलिए हमने इसको कमजोर वाला नहीं कहा, सेहतमंद भी नहीं कहा, क्योंकि सेहतमंद में तो तब्दीली नहीं आती थी ना, वो चलता जाता था। तो यहाँ चूंकि थोड़ी सी तब्दीली आती है अम्र के सीगों के अंदर, तो इसलिए हमने इसको, वो सेहतमंद जैसे नहीं रहते,
تو اس لیے ہم نے ایک الگ کیٹیگری کے طور پر اس کو یکساں حروف والے یا، لیکن یہ ہے صحت مند حروف کی طرح، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، زور کی مانند نہیں ہے، صحت مند حروف کی مانند البتہ تکرار والے ہیں. تو دلہ وہ گمراہ ہوا، اور والضالین والضالین میں آپ یہ پڑھ بھی چکے ہیں لفظ، دلہ وہ گمراہ ہوا. تو آئیے اب ہم نے ماضی کا ٹیبل تو آپ کو پتہ ہی، اسی طرح ہم دلہ دلو سے کریں گے، لیکن جیسے زنہ والے میں بھی آسانی کے لیے ہم نے الفاظ کو کھول دیا تھا، اکٹھے کر کے نہیں پڑھا تھا، تو یہاں بھی دللتا دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں ہوا، دللتم دللنا، سو دلہ دلو، اس طرح سے ہم اس کو کریں گے. تو سب سے پہلے ماضی کی چابیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چل کے مضارع اور امر کو دیکھیں گے. سو دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. جی کروائیے. ہاں جی سسٹر طاہرہ کروائے. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوئی، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. جی سسٹر امرین. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوئی، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. ماشاءاللہ. جی سسٹر ولیہ کروائیے. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. اچھا جی. اچھا اب میں اگر اشارے کروں تو آپ سب سارے کریں، ہے نا، سب بولیں، میں اشارے کرتا ہوں. دلہ دلو دللتا دللتا دللتو دللتو دلتو دللتم دللنا دلنا میں بولتا ہوں آپ سب اشارے. دلہ دلو دللتا دللتو دللتم دللنا. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سو اتنی پریکٹس کم از کم ہونی چاہیے. ایک دفعہ آپ سب خود سے کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اب اس کی عربی بول چال میں تو آپ سب کو اب سمجھ آتی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی سے دو نئے نام بالکل جنہوں نے ابھی تک پریکٹس نہیں کروائی وہ ہاتھ کھڑا کریں. سسٹر طاہرہ آپ نیچے کریں، اور آپ بالکل نئے لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک جو ہے نا آج ابھی تک کچھ نہیں. ہاں یہ ایک آگے ہیں بردر نیاز، جزاک اللہ برادر نیاز، اور بردر سجاد حسین شاہ، یہ دونوں کروائیں نا جی آپس میں. پھر سسٹر رابعہ کے ساتھ. هل ضل ما ضل هل ضلوا ما ضلوا هل ضللت ما ضللت هل ضللتم ما ضللنا. اب یہ دیکھیں، اب جب ہم نے اس کا مضارع بنانا تھا تو اسی طرح ہم نے جو صحت مند چار ابواب تھے ان کے اوپر ان کو لانے کی کوشش کی. تو دلہ کو ہم لائے، یا دلو بنایا، دلہ سے یا دلو بنایا، اور دلہ سے یا دلو بنایا. تو جو عرب تھے نا انہوں نے دلہ سے یا دلو جو ہے انہیں بولنے میں آسان لگا، اسی کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. ذرا بولیں سارے. دلہ یا دلو، دلہ یا دلو، یدلو اللہ یا دلو، دلہ یا دلو. کس بات کی طرح یہ ضرب قال ضرب يضرب ضرب ید ری ہے نا، ری زیر ہے نا، زیر سے دیکھیں نا. تو دلہ یدلو، ضرب یضرب، اللہ یدلو،
इसको बाब ज़हन में रख लें इंशाल्लाह, फिर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस तरह है। दल्ला यदिल्लु, मैं हमेशा सीखते हुए कंफ्यूज होता था जन्ना यजुन्नु दल्ला यदिल्लु में। क्यों? क्योंकि टेबल की बड़े अच्छा रट्टा लगा लेता था प्रैक्टिस भी, तो बाब ज़हन में नहीं रखता था, तो कभी जन्ना यजिन्नु कोई समझ नहीं आती थी, दल्ला यदुल्लु। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब कि नहीं बाब पर फोकस पूरी करें कि अच्छा जन्ना यजुन्नु होगा नासरा यंसुरु की तरह, और दल्ला यदिल्लु होगा तारबा यद्रिबु की तरह। फिर ये गलती का और ये शाइबा और ये डाउट का इम्कान खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए, तो यदिल्लु वो गुमराह होता है या होगा, यदिल्लूना तो सब गुमराह होते हैं या होंगे, तदिल्लु तुम गुमराह होते हो, और अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। जी सिस्टर तलत करवाइए। यजिल्लु यजिल्लूना तदिल्लु तदिल्लूना, यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर अलिशा भी करवाएं। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होती हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह, सिस्टर तौलिया करवाइए। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह, सिस्टर फरजाना मैं जब इशारे करूंगा तो आप बोलेंगे। सर स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं स्क्रीन नजर आ रही है। ये क्यों नहीं आ रही नजर आपको? नहीं अब आ हमें गई। तो आ रही है, आ रही सर हमें आ रही है नजर। यदिल्लु वो सब गुमराह होते हैं, यदिल्लु वो गुमराह, एक फिर गुम हो गया आ गया। यदिल्लु वो सब गुमराह होते हैं, यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर रहीला भी करवा दें तो फिर आगे चलते हैं। जी आप सब मिलके साथ करेंगे, सब बोलें चलें। यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लु आप गुमराह होते हैं, अजिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अब आगे इसकी अरबी बोलचाल। तो अरबी बोलचाल बिल्कुल कोई दो नए नाम जो मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं है वो वाले नाम आने चाहिए, नए नाम बिल्कुल। तो वो करवाएंगे हल यदिल्लु और ला यदिल्लु। सिस्टर साइमा सईद आ गई हैं और इनके साथ सिस्टर आयशा जो है वो साथ दें। हल यजिल्लु ला यजिल्लु, हल यजिल्लूना ला यजिल्लूना, हल तजिल्लु ला अजिल्लु, हल तजिल्लूना ला नजिल्लु। सिस्टर अंबर आप मुझे ये बताएं कि अभी तो माँ लिखा हुआ था, अभी ये ला क्यों लग गया यहाँ पर? सर मुजारे की वजह से। इसलिए सर क्योंकि ला जो है वो मजारे के साथ आता है, माँ जो है वो माजी के साथ। क्या बात है जी, आप सब जो हैं बिल्कुल अब तो एक्सपर्ट हो गए बिल्कुल। और हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, सबील आपको याद है फी सबीलिल्लाह से, तो कितनी मजे की ये है। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, तो जाहिर है हम फौरी कहेंगे ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाहि, हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि, ला यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह। और जब मैं आप में से हर कोई समझे मैं आप एक से पूछ रहा हूँ तो आपने जवाब देना मुझे। हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह। अब आप सबसे इकट्ठे पूछ रहा हूँ। हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाह,
لا Great. That's the spirit, mashallah. So آپ کو پتا ہے کہ دلہ یہ دلو اور یہ آپ تدلو سے بھی بنا سکتے ہیں، تدلو سے بھی، اور یہ دلو سے یہاں بنایا جا رہا ہے، تدلو سے بھی تا ہٹاتے تو دلو اور پیش گراتے تو اس کے بعد آپ کے پاس تشدید بچتی، اور عربی زبان میں ڈبل ساکن نہیں رہتا، تشدید اکیلی پڑھی نہیں جا سکتی، تو پھر ہم نے اس کے لیے زبر لے لیا تو وہ بن گیا دلہ. کیا بن گیا؟ دلہ. کیا بنا؟ دلہ. اب یہاں پر دیکھیں زنہ یا زنو میں کیا بنا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ زن. نہیں زن کیسے بنا؟ کیوں بنا تھا ایسا؟ کیونکہ وہاں تھا عنصر، ناصرہ کے وزن پر تھا نا. اب آپ کو دیکھیں جب باب پتہ ہوتا ہے تو پھر یہ چیزوں میں آسانی ہوتی ہے. تو اب یہ دلہ یا دلو سے دلہ. دلہ کیوں بنا؟ کیونکہ ضرب یضرب ادرب تو دلہ. تو دلہ کو اچھا سا ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ یہ اس کا دلہ. سو دلہ دلو، دلہ گمراہ ہو جا، دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. سب کے سب تو کروائیے جی سسٹر طلب پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جاؤ، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. سسٹر امبرین ریاض. دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. ماشاءاللہ. سسٹر لشپا. دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. ویری گڈ. اچھا اب جو ہے آپ نے امر کر لیا، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے پہلے زنہ یا زنو میں بھی یعنی یکساں حروف والے میں اسم فاعل اور مفعول وہ بنایا ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں کوشش کرتے ہیں ہم سارے مل کے کیا بننا چاہیے یہاں پہ؟ اگر ہم اسم فاعل بنائیں اس کا تو وہاں زعن تھا تو یہاں کیا بنے گا؟ دالن. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ مظلوم. مدھول. جو گمراہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ خود ہی ہوا ہے تو کیا؟ ہاں ڈیش. گمان تو آپ نے زعن مظنون کسی چیز کا گمان کر سکتے ہیں نا آپ، ہے نا؟ لیکن یہ ٹھیک آپ نے کہا دالن اور ڈیش ہو گیا اور کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، گمراہی جو ہے وہ ہوگی اس کا. تو یہ دیکھیے دالن، یہ وہی دالن ہے جس سے بنا تھا ضالین. تو ضالن گمراہ ہونے والا، اور ڈیش اور ضلالہ گمراہی. چلیں کروائیے سسٹر ذرا. زالن زلالہ. ٹھیک ہے. سسٹر لشپا. ضال گمراہ ہونے والا، ضلالہ گمراہی. سسٹر عائشہ. ضالن گمراہ ہونے والا، ضلالہ گمراہی. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. سو ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھ لیا. آئیے بڑے مزے کا سوال ہے، سوچ کر جواب دینا. حل ہم دالون عن الطریق. طریق طریقہ، یہ راستے کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو بھی کہتے ہیں اس معنی میں. حل ہم دالون عن الطریق، کیا جواب دیں گے آپ؟ سوچ کر چیٹ باکس میں لکھیں، بولنا نہیں. نعم ہم دالون عن الطریق، بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. لیس بی دلالہ
लैसा होता है किसी चीज को बिल्कुल ना की सेंस में, और बी आप इशारे से बना सकते हैं। तो अब कर लीजिए दलाला, अभी आपने पढ़ा है किस चीज को कहते हैं, तो सोच कर बनाना है ए बी सी डी। जिसका रॉन्ग हुआ ना अभी, उसके मैं मिड क्विज के अभी 10 नंबर काट दूंगा। तो इसलिए सोच समझ के जवाब दें। माशाल्लाह, आज तो कोई गलती नहीं करेगा जी, आज तो कोई गलती करेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है जी। लई सभी दलाला, मेरे अंदर कोई गुमराही नहीं है, और अल्लाह ऐसा ही करते कि हमारे अंदर कोई गुमराही ना हो। 10+ for corrections. जी 10+ marks for the correct answers. हाँ, आइए जी, आपका टेबल हो गया मुकम्मल। दल्ला ये दिल्लू का, और इसमें आप मोहन्नस को ऐड कर रहे हैं दल्लत। जब मोहन्नस हमने साथ साथ नहीं की तो चलें। तो दल्ला दल्लू, दललता दललतु, दललतुम दललना दल्लत, और यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु या तदिल्लु, और दिल्ला दिल्लू, ला तदिल ला तदिल्लू, दालुन डैश दलाला। तो हमारा टेबल हो गया मुकम्मल, और ये आप सबको जरूर आना चाहिए। एक दफा चलें करवा दें कोई टेबल आप में से। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सिस्टर फरियाल करवाएं, क्या कह रही हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी यहीं पे। पूछें। सर दलल तू के ऊपर अक्सर लोग जो है ऐसे, मतलब जो खवातीन है वो ऐसे कह रही है मैं गुमराह हुई, तो सर यहाँ पे मोहन्नस भी हो सकता है क्या ये? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये जो जब आप खुद से करेंगे ना, तो आप फिर यही कहेंगे, जो खवातीन है वो यही कहेंगी दलल तू मैं गुमराह हुई, दलल तुम दललना हम सब गुमराह हुए, तो वो ठीक है, मोहन्नस भी यूज कर सकते हैं। सर मैं करवा देती हूँ। हाँ जी। आपकी आवाज माइक शायद ऑफ हो गया, आप करवा रही हैं। सॉरी सर। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुई, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दललत वो औरत गुमराह हुई। दल्लत, यहाँ पे सिस्टर तशदीद है लाम के ऊपर, दल्लत, ठीक है। दल्लत वो औरत गुमराह हुई। यदिल्लू वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होती हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू वो गुमराह होती है। दल्ला गुमराह हो जा, दल्लू गुमराह हो जाओ। सिस्टर दोबारा बोलें। दिल्ला गुमराह हो जा, दिल्लू गुमराह हो जाओ, ला तदिल्लू मत गुमराह हो जाओ, ला तदिल्लू मत गुमराह हो जाओ, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही। ये ला तदिल ला तदिल तदिल्लु, ठीक है जी। अच्छा जी, आइए अब ये बन गया आपका शॉर्ट टेबल। तो शॉर्ट टेबल करवा लेते हैं, सिस्टर तलत करवा दें। दल्ला या दिल्लू, दिल्ला जी करवाइए। दल्ला दल्ला वो गुमराह हुआ, ये दिल्लू वो गुमराह होता है, जिल्ला गुमराह हो, वाल गुमराह होने वाला, डैश दलाला गुमराह होना। ठीक है जी, और इसी से है खर्रा। खर्रा दल्ला की तरह ही है, खर्रा का मतलब होता है वो गिरा। तो खर्रा से अस्मा की 3 चाबियां। अब पहले गौर से आप लोग अब करें ना, दल्ला या दिल्लू और ये सारा करके, तो फिर अब अस्मा की चाबियां बनानी है, या फाल की नहीं। क्या बनेगी बताएं? बी जी
ویری گڈ. تو دالن کی طرح خارن اور دلالہ تو خر. اور خررتم یہ تو آسان ہے, آپ ساری بتا سکتے ہیں. کیا ہوگا بتائیں؟ خررتم ڈی تم سب گرتے ہو. ڈی. اور ٹھیک ہے جی, خررتم تم سب کے سب گرے. تو آئیے بائی دا وے خرہ سے اسم فائل تو بنائے تینوں, کون بنائے گا؟ سوری اسم فائل کہہ رہا ہوں, یعنی شارٹ ٹیبل تو بنائے. شارٹ ٹیبل خارن اور ڈیش خرن. دلہ خرہ تو دلہ خرہ. اچھا بک میں اس کا ایک بنا ہوا ہے اخرر, ٹھیک ہے اخرر. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں, اس پہ اس پر کنفیوز نہیں ہونا, اس لیے میں نے کہا آپ سے بنوا لیا جائے. تو چلیں آگے. بس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. کریں عربی. لا تدلوا بالحق. فا لگ جائے گا ساتھ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو لا طریق اور الحق اور ولدالین آپ کو پتہ ہے حل ہوا دعالنا طریق, یہ ابھی آپ نے کیا ہی ہے. تو اسی طرح خرہ ہے اور اس کا ٹیبل ہے. تو الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور